بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ایٹیمالوجی آف انگلش، یعنی لفظ انگلش ENGLISH کی اصل۔ ہمارا ایک مقالہ ہے اردو اور انگریزی میں اشتراک صوت و معنی۔ اس نشست میں ہم اس مقالہ سے جو ابتدائیہ ہے اس کی تلخیص فرض کر رہے ہیں۔ اس میں جس سرخ رنگ میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ ابدال ہیں، نیلے رنگ میں جو چیزیں دکھائی جائیں گی وہ عربی اصل، اور یہ ارغوانی رنگ میں جو دکھایا جائے گا وہ اضافی حروف ہیں، اور یہ سیاہ میں جو یہ اصلی تلفظ اور اس کا معنی وغیرہ وغیرہ ہے۔ ابتدا یا اس مضمون کا اس طرح ہے، چند لائنیں آپ کی نظر ہیں۔ اردو انگریز میں اشتراک صوت و معنی کے ابتدائی الفاظ تمام زبانیں رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ اردو، پنجابی اور فارسی کی طرح اردو انگریزی میں بھی گہرے رشتے ہیں۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اصل میں ساری زبانوں کا ماخذ ایک ہی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زبانوں کا مبدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں رکھ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مادہ میں مستور انواع و اقسام کے لغات ظہور پذیر ہوتے رہے۔ دیگر زبانوں کی طرح انگریزی بھی اسی مادہ کے بطن سے جنم لینے والی ایک زبان ہے۔ انگریزی جس کی ابتدا رومن میں ہے ENGLISH انگلش، اس کے متعلق ہمارا یہ قیاس ہے کہ یہ انجیل کے اس میں منسوب انجیلی کا تبدیل شدہ تلفظ ہے۔ انگلش انجیل کے اس میں منسوب انجیلیش کا تبدیل شدہ تلفظ ہے۔ اب انجیل جو ہے یہ فرشتہ جبرائیل کے واسطہ سے اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی مقدس کتاب کا نام ہے۔ یہ انجیل جو ہے اللہ کی الہامی کتاب کا نام ہے۔ انجیل قرآن پاک میں بائبل کی بجائے اس کو انجیل کے نام سے ہی فرمایا گیا ہے۔ اب یہ انجیل بگڑ کر ایک لفظ بنا ہے اینجل۔ یہ ہمارا قیاس ہے، یہ صوتی اور قدر معنوی لحاظ سے ANGEL جو ہے یہ انجیل کے بہت قریب جاتا ہے، اور معنوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو حاطف غیبی یا فرشتہ کے معنی میں یہ انجیل کے مضامین کے قریب پڑتا ہے، معنی کے قریب پڑتا ہے۔ اب اگر اینجل کو اس کی بدلی ہوئی شکل دیکھیں تو پھر ہندی کا لفظ یہ اوتار جو ہے، اوتار بھی اس کی بدلی ہوئی شکل معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب انگلش جو ہے یہ کس طرح بنا؟ یہ اینجل تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ انجیل کے بہت ہی قریب ہے، مگر ISH کا یہ صوتیہ جو ہے یہ کیسے بنا؟ اس کے مطلب گزارش یہ ہے کہ ISH جو ہے وہ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یا، جیم اور شین جو ہے
یہ باہم متبادل ہیں کہ ان کا مخرج ایک ہے، یہ حروف شجری میں سے ہے۔ تو یہ شین کا لفظ جو ہے، شین کا لفظ جو ہے صوت جو ہے، یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل لگتی ہے، ISH، یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکل لگتی ہے۔ تو اس کو انگریزی یہ زی جو ہے، یہ زی بھی اسی کی یا کی بگڑی ہوئی شکل لگتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لاحقے، بہت سارے لفظوں میں یہ انگلش جو ہے یہ سابقے کی چیز پر آتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ سابقہ لاحقے کی صورت میں بھی آئے گا، آ سکتا ہے۔ تو ایک اس کی مخفف سی صورت ہے اینگلو۔ اینگلو یہ اسی کی انگلش کی مخفف صورت ہے اینگلو، جو عام طور پر سابقہ جات کی صورت میں آتی ہے۔ اور ایک اور صوتیہ ہے اینجلی۔ اینجلی جو ہے یہ بھی، یہ جیسے ANGLI، اینجلی، یہ صوتیہ جو ہے یہ بھی انجیل کا ہی ایک بدلا ہوا تلفظ ہے۔ آگے یہ CAN جو ہے یہ یون کی بدلی ہوئی شکل ہے، یا جو ہے اس کے اوپر تنوین ہو تو وہ یون کی آواز دیتا ہے۔ تو یہ کن جو ہے یہ یون کی بدلی ہوئی شکل ہے، یعنی انجیل کی بجائے انجیلی یون جو ہے یہ بگڑ کر کے انجلی کن یا انگلی کن بن گیا۔ اب دیکھیں ہیں یہی ENGL، یہ سابقہ کے طور پر انجل، یہ سابقہ کے طور پر کہاں آ گیا؟ انگلینڈ میں۔ انگلینڈ کا اصل جو قیاس ہے ہمارا، وہ معنی ہے، اس کا ماخذ ہے اینجل لینڈ یا ارض الانجیل یا ارض الانجل۔ تو لینڈ اس میں لاحقہ کی صورت میں آ گیا۔ ایل جو ہے یہ دونوں کا دو جگہ آنے کی بجائے ایک ہی دفعہ اس کو رکھ لیا گیا ہے۔ تو اب ایک اور جگہ آ رکھا ہے اینجل، ANGLI، اینجلی، انجیلی یا انجیل، CIZE، سائز، انجلی سائز۔ انجلی سائز جو ہے یہ فارسی لفظ انجیل، اسی انجلی اسی سے بنا۔ اب ساختن جو ہے اس سے، ساختن مصدر ہے فارسی کا جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور سائز کا مطلب ہے ساز۔ انجلی سائز، انگریزی بنانا۔ اب آگے ایک اور لفظ دیکھیں، انجیلی، ہندی جس کا ہم قیاس کر رہے ہیں، اینگلو انڈین۔ اینگلو جس سے پہلے عرض کیا ہے یہ انجیلو، اینگلو، یہ جو ہے یہ انجیل کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے۔ آگے انڈین، ہندی یون، انڈین ہندی یون، اینگلو انڈین مطلب یہ ہے انجیلی ہندی۔ اچھا اب دیکھیے اینجل جو ہے، اب اس کے مادے کا تعین کریں گے۔ مادے کا تعین کس طرح کریں گے؟ اینجل کا لفظ لیتے ہیں، انگلی کا لفظ لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے سابقے آ رہے ہیں ان میں کون سا حرف جو ہے وہ مشترک ہے، کون سے حروف اس میں مشترک ہے۔ اب دیکھیں اینجل کو لے لیتے ہیں پہلے تو اس میں زائد حروف عام طور پر حروف علت ہوتا ہے، اے ہو گیا اور ای ہو گیا، یہ حروف علت یہاں زائد معلوم ہو رہے ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے این، جی، ایل۔ یہ تین حروف جو ہیں یہ صرف اینجل ہی میں نہیں بلکہ اینگلو انڈین، انگلینڈ اور اینجلو، انگلش سوئز، انگلش
एंग्लिकन, इन सब अल्फाज में, सारे मुरक्कबात में ये हरूफ मौजूद हैं। सो मादा इनका क्या तजवीज़ हो सकता है जो सारे इन अल्फाज में मौजूद है, वो है NGL। तो इंग्लिश का मादा जो तजवीज़ किया जा रहा है वो है NGL। अब आगे देखें, इंजन में ए जो है ये साबके के तौर पर आया है और ई जो है हर्फ इत्तिसाल है, जोड़ने के लिए। आम तौर पर जो नुमाया हरूफ होते हैं उनके दरमियान वावल्स लगा करके, वावल्स में ई भी एक वावल है। अब एंग्लो में या एंग्लो में ए साबका और ओ लाहिका है। इंग्लैंड जो है इसमें लैंड, और एंग्लो इंडियन में इंडियन, और एंग्लिसाइज में साइज, ये बामानी लाहिके। साइज फाजी लाहिके, साजी साख्त मस्तर की अंग्रेज़ी सूरत है। अब यहाँ तक तो हमारे कयास था। अब देखिए, नेट पर एक साइट है, ये www एटिमोलॉजी या एटिमोलो ऑनलाइन, एटिमोलॉजी ऑनलाइन। इसमें हम देखते हैं कि ये इंग्लिश जो है इसका क्या तारीख़ी पस मंज़र या क्या एटिमोलॉजी। देखिए, एक तो ये है, अब स्पेन, या हम इस तरह करते हैं, इसको ले जाते हैं, ये सारे का सारा मवाद जो है इसको ले जाते हैं हम ट्रांसलेट जो है ना, गूगल ट्रांसलेट में। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मैं इसको ले जाऊं, तो फिर गूगल ट्रांसलेट TRANSLATE ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट है ये। तो फिर इसका इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका मैं तलफ़्फ़ुज़ कुछ करूँगा और असली तलफ़्फ़ुज़ इसका कुछ और होगा, इसलिए मुनासिब यही मालूम होता है कि इस ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट्स को ये क्या नहीं आया, ये अभी नहीं आया, गूगल GLE गूगल TRANS LATE गूगल ट्रांसलेट। ये बड़ी आसानी से आ जाता है, यहाँ नहीं आ रहा। चलो, चले, बहरहाल इसकी इतनी अभी ज़रूरत भी नहीं है, आप हजरात ख़ुद मुलाहज़ा फरमा सकेंगे। तो गूगल में जा कर के, गूगल ट्रांसलेट में ये सारी की सारी इबारत लिख करके आप जो है वो उसका पस मंज़र देख सकते हैं। और टाइम ज़्यादा होने की